subscribe to our channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। जमात नहूम के 8वें सबक सैर पहले दरवेश की इसके तीसरे वीडियो में आप तमाम का इस्तकबाल है। इसे मीर अमन दहलवी ने तहरीर किया है। हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को आखिर तक देखिए। चलिए शुरुआत करते हैं। वो माँ जाई मेरा ये हाल देखकर बलाए ले और गले मिलकर बहुत रोई। माँ जाई यानी बहन के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। पहले लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया था हमशीरा और अब इस्तेमाल किया गया है माँ जाई। यानी वो देखकर भाई को बहुत ज़्यादा खुश हुई, उसकी बलाए लेने लगी, गले मिलकर बहुत रोई। तेल माश और काले टिके मुझ पर से सदक़े किए, कहने लगी अगरचे मुलाकात से दिल बहुत खुश हुआ लेकिन भैया तेरी ये क्या सूरत बनी। देखिए बहनों का यही हाल होता है। अब वो इसकी हालत देखकर परेशान भी हो गई थी, लेकिन वो तमाम माल को, मालिश को, वो तमाम चीज़ें सदक़े करने के बाद उससे मिलकर भाई से बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। इसका जवाब मैं कुछ ना दे सका। आंखों में आंसू डुबा कर चुपका हो रहा। जब वो उसकी बहन ने उससे पूछा कि ये क्या हाल बना रखा है, तेल मालिश और काले टिके सदक़े करना यानी नज़र उतारना। अब ये तमाम चीज़ें पूछने के बाद, जब सदक़ा उतारने के बाद बहन ने पूछा कि भैया ये क्या हाल बना रखा है, तो मुर्शद को कुछ, दरवेश को कुछ सूझा नहीं और उसकी आंखें ही डुबडुबाई। बहन ने जल्दी खासी पोशाक सिलवाकर हम्माम में भेजा। नहा धोकर वो कपड़े पहने। एक मकान अपने पास बहुत अच्छा तकल्लुफ़ का मेरे रहने को मुकर्रर किया। सुबह को शरबत और लोजियात, हलवा, सोहन, पिस्ता, मगज़ी नाश्ते को, और तीसरे पहर मेवे, खुश्क-उतर, फल फुलारी, और रात दिन दोनों वक्त पुलाव, नान खलिए, कबाब, तोहफ़ा मज़ेदार मंगवा कर अपने रूबरू खिलाकर जाती। सब तरह खातिर बर्दारी करती। मैंने वैसी तस्दीक़ के बाद जो ये आराम पाया, खुदा की दरगाह में हज़ार हज़ार शुक्र बजा लाया। कई महीने इस फरागत से गुज़रे कि फानूस खलवत से बाहर ना रखा। अब देखिए वो पाँव है तो उस खलवत से बाहर भी नहीं रख पा रहे थे। अब यहाँ पर बहन की ये मोहब्बत थी कि उसने जल्दी जल्दी एक ख़ास पोशाक बनवा कर उसे नहलाया, भाई को नहला धोला कर नए कपड़े पहनाए, और अब एक मकान अपने पास से जो बहुत अच्छा था, पुरतकल्लुफ़ था, और रहने के लिए भी दे दिया। अब सुबह सुबह वो जब उठती तो शरबत और लवाज़िमात, हलवा, सोहन, पिस्ता, मगज़ी नाश्ते को, ये तमाम चीज़ें वहाँ पर देती और उसे खिला कर ही जाती थी। अब देखिए इसमें जैसे कि लोज़ियात यानी लौज़ की जमा है बादाम की बर्फ़ी, जिसमें दूसरे मेवे भी मिलाए जाते हैं। मगज़ी बादाम पिस्ते का सफ़ेद हलवा। तोहफ़ा तरह तरह के। तस्दी यानी तकलीफ़। पानू यानी पाँव या पानू पुराना इमला है और पाँव नया इमला है। खलवत यानी तन्हाई, खातिर रखना, ख्याल रखना। अब मज़ेदार कबाब, नान खलिए वक्त ये कब खिलाते थे? तीसरे पहर। मेवे खुश्क-उतर, फुल फुलारी, रात दिन मेवे वगैरह खिलाए जा रहे हैं, वक्त पर पुलाव खिलाया जा रहा है, खलिए, कबाब। अब ये तमाम चीज़ें वो अपने रूबरू बिठाकर भाई को खिलाती थी। अब मैंने वैसी तस्दीक के बाद ये जो आराम पाया, खुदा की दरगाह में हज़ार हज़ार शुक्र बजा लाया, यानी खुदा से ये शुक्रगुजारी कर रहा है। कई महीने इस फरागत से गुजरे के पाँव इस खुलवत से बाहर ना निकाला, यानी बहुत ज़्यादा उसे आराम मिला था, उस खिलवत से वो बाहर भी नहीं जा पाया था, यानी तन्हाई में ही रहता था। एक दिन वो बहन जो बजाय वालदा के मेरी खातिर रखती थी, कहने लगी ऐ बैरन तू मेरी आंखों की पुतली और माँ बाप की मुई मिट्टी की निशानी है। तेरे आने से मेरा कलेजा ठंडा हुआ। जब तुझे देखती हूँ बाग बाग होती हूँ। तूने मुझे निहाल किया, लेकिन मर्दों को खुदा ने कमाने के लिए बनाया है, घर में बैठे रहना उनको लाजिम नहीं। जो मर्द निखट्टू हो कर घर सहता है, उसको दुनिया के लोग ताना महना देते हैं। अब बहन ने भी ये बात से समझाना शुरू कर दी। बैरन ये भाई के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। आँखों की पुतली यानी बहुत प्यारा, करीबी, निहाल करना, बहुत खुश कर देना। घर सेना यानी घर में बेकार पड़े रहना। ताना महना देना यानी ताने देना, तंज करना। हंसाई यानी बेइज्जती करना। यानी वो बहन जो वालदा के
خاطر اس کی خاطر کرنے لگی تھی، کہنے لگی اے میرے بھائی، اے بیرن یعنی اے میرے بھائی، تو میری آنکھوں کی پتلی یعنی میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ماں باپ کی موئی مٹی کی نشانی ہے، والدین کی نشانی ہے، تیرے آنے سے میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ کلیجہ ٹھنڈا ہونا ہے دل کو تسکین ہونا۔ جب تجھے دیکھتی ہوں باغ باغ ہوتی ہوں، یعنی تجھے دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے۔ تو نے مجھے نہال کیا، لیکن مردوں کو خدا نے کمانے کے لیے بنایا ہے۔ تو نے مجھے نہال کیا یعنی بہت زیادہ خوش کر دیا ہے۔ لیکن وہ یہاں پر ایک بات دوبارہ کہتی ہے کہ مردوں کو خدا نے کمانے کے لیے بنایا ہے، گھر میں بیٹھے رہنا ان کو لازم نہیں، یعنی تو وہ اگر گھر میں بیٹھا رہے تو یہ اچھا نہیں لگتا۔ جو مرد نکھٹو ہو کر گھر سہتا ہے، نکھٹو ناکام ناکارہ جو کام نہیں کرتے اسے نکھٹو کہتے ہیں، گھر سہتا ہے یعنی گھر میں ہی پڑا رہتا ہے، اس کو دنیا کے لوگ تانا مہنا دیتے ہیں، یعنی لوگ اسے تانا دیتے ہیں۔ خصوصاً اس شہر کے آدمی چھوٹے بڑے بے سبب تمہارے رہنے پر کہیں گے۔ اب وہ کہنے لگی کہ اس شہر کے جتنے لوگ ہیں، چھوٹے بڑے آدمی سب ہیں، وہ تیرے یہاں پر بے سبب رہنے پر تانا دیں گے۔ اپنے باپ کی دولت دنیا کھو کھا کر بہنوئی کے ٹکڑوں پر آ پڑا، یعنی ایسا تانا دیں گے کہ کہیں گے کہ جو والد صاحب کی دی گئی دولت تھی وہ تمام کی تمام کھو دی، اور اب بہنوئی کے ٹکڑوں پر آ کر پل رہا ہے، بہنوئی کی کمائی کھا رہا ہے۔ یہ نہایت بے غیرتی اور میری تمہاری ہنسائی اور ماں باپ کے نام کو سبب لاج لگنے کا ہے۔ اب یہاں پر بہن نے ایک بہت ہی خاص بات کہہ دی کہ تمہاری اس حرکت سے ماں باپ کی بے عزتی ہوگی، اور تم یہ بے غیرتی کا چولا جو پہن رکھے ہو اسے چھوڑ دو، نہیں تو میں اپنے چمڑے کی جوتیاں بنا کر تجھے پہناؤں اور کلیجے میں ڈال رکھوں۔ اب وہ کہنے لگی اپنے چمڑے کی جوتیاں بنا کر پہنانا مراد حد سے زیادہ محبت کرنا، کلیجے میں ڈال رکھنا بھی اس کا بھی مطلب ہے بہت زیادہ محبت کرنا۔ اب یہاں پر بہن کہتی ہے کہ میں تجھے بہت چاہتی ہوں اور اپنے پاس ہی رکھنا چاہتی ہوں۔ اب یہ صلاح ہے کہ سفر کا قصد کرو، خدا چاہے تو دن پھرے اور اس حیرانی اور مفلسی کے بدلے خاطر جمعی اور خوشی حاصل ہو۔ اب وہ دعائیں بھی دینے لگی، خاطر جمعی یعنی اطمینان ہو جائے، تو دعائیں دینے لگی بہن بھائی کو کہ سفر کے لیے تیار ہو جاؤ، اور یہ مفلسی ایک دن ختم ہو جائے گی اور دوبارہ تمہارے دن پھریں گے۔ یہ بات سن کر مجھے بھی غیرت آئی، اس کی نصیحت پسند کی، جواب دیا اچھا اب تو ماں کی جگہ ہو، جو کہو سو کروں۔ یعنی جو بہن کی بات سنی تو اس فقیر کو بھی غیرت آ گئی، نصیحت کو پسند کیا اور کہنے لگا کہ اب تم ماں کی جگہ ہو، یعنی آپ والدہ کی جگہ بڑی بہن ہے، اب جو کہے گی وہ کروں گا۔ یہ میری مرضی پا کر گھر میں جا کے 50 توڑے اشرفی کے اصیل اور لونڈیوں کے ہاتھ میں لوا کر میرے آگے لا رکھے اور بولی ایک قافلہ سوداگروں کا دمشق کو جاتا ہے، تم ان روپوں سے جن سے تجارت کی خرید کرو، ایک تاجر ایماندار کے حوالے کر کے دستاویز پکی لکھوا لو، اور آپ بھی قصد دمشق کا کرو، وہاں جب خیریت سے جا پہنچو اپنا مال میں منافع سمجھ بوجھ لیجیو یا آپ بیچیو۔ اب وہ کہنے لگی کہ میں 50 توڑے کی اشرفی کے اصیل اور لونڈیوں کے ہاتھ میں لوا کر میرے آگے لا رکھا، یعنی اشرفیوں کی جو ایک تھیلی تھی جس میں 1000 اشرفیاں تھیں۔ اب یہ توڑا کی جمع ہے، 1000 اشرفیوں کی تھیلی، اصیل یعنی نوکرانی۔ اب دستاویز یعنی دستاویز لکھنا، عہد نامہ لکھنا اسے دستاویز بھی کہتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو 1000 اشرفیہ دی ہے اس سے وہ سوداگروں کے دمشق کو جائے اور وہاں جا کر خرید و فروخت کرے اور ان روپوں سے جن سے تجارت کرے۔ اب ایک تاجر ایماندار کے حوالے کر کے دستاویز پکی لکھوا لو، یعنی ایک ایماندار تاجر کے ساتھ دستاویز لکھوا لینا اور قصد کرنا دمشق یہ شام سیریا جو ہے وہاں کا دارالخلافہ ہوا کرتا تھا، آج بھی ہے، ایک بہت بڑا شہر ہے۔ وہاں جب خیریت سے جا پہنچو اپنا مال میں منافع سمجھ بوجھ لیجو یا آپ پیجیو۔ اب وہ کہنے لگی کہ اپنا جو مال ہے، جو تجارت کا سامان ہے، اس کو دیکھ لینا، سمجھ بوجھ لینا۔ میں وہ نقد لے کر بازار میں گیا۔ اب وہ کہتا ہے کہ وہ جو نقد پیسے تھے وہ لے کر وہ بازار میں گیا، اسباب سوداگری کا خرید کر ایک بڑے سوداگر کے سپرد کیا، نوشت خوان سے خاطر جمع کر لی۔
اب بہن نے دیے ہوئے جتنے پیسے تھے وہ تمام کے تمام لے کر وہ بازار گیا. وہاں پر ایک بڑے سوداگر سے اس نے خرید و فروخت کر لی, نوشت خواندے سے خاطر جمع کر لی. یعنی نوشت خواند کون ہے؟ لکھا پڑھائی کرنے والا. اس نے لکھا پڑھائی کر لی تھی. وہ تاجر دریا کی راہ سے جہاز پر سوار ہو کر روانہ ہوا. یعنی جو بڑا تاجر تھا وہ وہاں سے کہاں نکلا؟ بڑے تجارتی سفر پر پانی کے جہاز کو لے کر وہاں سے روانہ ہوا. فقیر نے خشکی کی راہ چلنے کی تیاری کی. یعنی جو فقیر ہے وہ جو بیان کر رہا ہے درویش, تو وہ اپنی زندگی کی اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ وہ خشکی کے راستے پر چل رہا تھا. جب رخصت ہونے لگا بہن نے ایک سرے پاؤں بھاری اور ایک گھوڑا جڑاؤ ساز سے تواضع کیا. اس کے باوجود کہ اسے پیسے بھی دیے, اور بعد میں بہن نے کیا کیا, رخصت کرتے وقت اسے ایک بہت بڑا گھوڑا بھی دیا تاکہ وہ اپنے منزل مقصود تک پہنچ سکے. سرے پاؤں کپڑوں کا پورا جڑاؤ یعنی نگینے جڑا ہوا, تواضع کرنا یعنی پیش کرنا, اور مٹھائی پکوان ایک خاصدان میں بھر کر ہرنے سے لٹکا دیا اور چھاگل پانی کی شکار بند میں بندھوا دی. اب وہ کہتے ہیں کہ خاصدان یعنی ٹفن دیا, توشہ دان دیا, اور ہرنا یعنی گھوڑے کی کاٹی کا وہ حصہ جس سے کچھ سامان وغیرہ لٹکایا جا سکتا ہے. یہ پرانے زمانے میں جو سواری ہوتی تھی گھوڑے کی ہی سواری ہوا کرتی تھی. تو توشہ دان کے ساتھ میں اسے باندھ کر لٹکا دیا, اور اس کے ساتھ ساتھ پانی کا چھاگل, یعنی یہ پرانے زمانے میں ایک قسم کی تھیلی ہوتی تھی جس میں پانی بھرا جاتا تھا. امام ضامن کا روپیہ میرے بازو پر باندھا. امام ضامن کا روپیہ باندھنا ایک رسم ہے جس کے مطابق سفر پر جانے والے کے لیے بازو پر شگون کے لیے باندھا جانے والا ایک روپیہ ہوتا ہے. دہی کا ٹیکا ماتھے پر لگا کر آنسو پی کر بولی, سدھارو تمہیں خدا کو سونپا. دہی کا ٹیکا یعنی سفر پر جانے والے کی پیشانی پر نیک شگون کے لیے دہی کا ٹیکا لگایا جاتا ہے. اور وہ دعا کرنے لگی کہ اللہ تمہاری حفاظت کرے. پیٹھ دکھائے جاتے ہو اسی طرح جلدی اپنا منہ دکھائیو. اور پھر وہ کہنے لگی کہ تم پیٹھ دکھا کر جا رہے ہو اور جلدی واپس آنا, اپنا منہ دکھانا. میں نے فاتحہ خیر کی پڑھ کر کہا, تمہارا بھی اللہ حافظ, یعنی تمہارے بھی اللہ حفاظت کرے. میں نے قبول کیا. وہاں سے نکل کر گھوڑے پر سوار ہوا اور خدا کے توکل پر بھروسہ کر کے 2 منزل کی 1 منزل کرتا ہوا دمشق کے پاس جہاں پہنچا. 2 منزل کی 1 منزل کرنا یعنی تیز رفتاری سے چلنا. اب یہاں پر درویش کہہ رہا ہے کہ جو بہن نے دعا کی تھی اس کے واپسی میں بھی دعا ہی دی گئی, اور وہ گھوڑے پر سوار ہو کر خدا کے اوپر توکل کر کے بھروسہ کر کے وہ وہاں سے دمشق کی طرف نکل پڑا. امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. خدا حافظ.